علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا کارٹون والی شرٹ پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اسی طرح کیا ٹی شرٹ پہن کر نماز ہو جائے گی؟ کارٹون والی جو شرٹ کا ایشو ہے نا جی، کوئی تک نہیں بنتا کہ انسان کارٹون والی شرٹ پہن کے نماز پڑھے. مطلب کوئی چھوٹا بچہ ہو تو اس نے کارٹون والی اس کو چلے اس نے پہنی ہوئی ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بڑی عمر کے بندے کا کیا کام ہے، وہ خود کارٹون بننا چاہتا ہے کہ وہ کارٹون والی شرٹ پہن کے نماز پڑھے گا. بعض اوقات کوئی چھوٹے موٹے سمبلز بنے ہوتے ہیں، کبھی گھوڑے کی کوئی تصویر ہے، کبھی کوئی چیل کی عقاب کی بنی ہوئی ہوتی ہے. بہت چھوٹی تصویر جو ہے وہ اس کا تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے جب تک وہ ڈومیننٹ نہ ہو، وہ دیکھنے میں پورا اس کا چہرہ جانور کا نظر نہ آ رہا ہو. تو ظاہر ہے پھر ایسی شرٹ کے اندر تو آپ کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اسلام میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ نے تصویر یا کوئی مجسمہ عزت کی جگہ پہ رکھا ہو نماز کے دوران. اس لیے سامنے تصویر ہو تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے. کوئی مجسمہ ہو، اگرچہ آپ کی نیت نہ بھی ہو اس کی عبادت کرنے کی، آپ نماز نہیں پڑھیں گے. تو کارٹون جو آپ کے سینے پہ یا بیج کی شکل میں یا پشت پہ ہے تو ظاہر ایک رسپیکٹیبل چیز ہے نا. پھر آپ کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے تو بالکل سامنے آ رہا ہے وہ. البتہ زمین کے اوپر کارٹون ہو پھر کوئی ایشو نہیں کسی کے نزدیک پہ، وہ ذلت کے مقام پہ پڑا ہوا ہے. عزت کے مقام پہ کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے. باقی یہ جو چھوٹی چھوٹی تصویریں ہوتی ہیں نا، کبھی بیج پہ کوئی چھوٹا سا عقاب بنا ہوا، اس کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں. جب بڑی تصویر ہو جو ڈومیننٹ نظر آ رہی ہو تو ایسی شرٹ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. نماز آپ ایسی شرٹ میں پڑھیں جس کے اوپر تصویریں اس طرح کی نہ بنی ہوئی ہوں، بہتر یہی ہے. باقی رہ گیا ٹی شرٹ کا ایشو، تو ٹی شرٹ میں بھی نماز درست ہے، کوئی بھی اس کو غلط نہیں کہتا. کچھ جذبات کی وجہ سے کہہ دے الگ بات ہے. البتہ بنیان میں کوئی نماز نہ پڑھے، وہ تو بالکل ایک ایسا بےہودہ سا لباس ہے. اور ویسے بھی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کوئی نہ کوئی چیز نہ ہو. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر ایک چادر میں نماز پڑھنی ہے تو دائیں پلو کو اپنے بائیں کندھے پہ کر لو اور بائیں کو اپنے دائیں پہ. اس طریقے سے نا وہ گھٹنوں سمیت اوپر تک یوں ایک چادر میں بھی عربی نا ڈریسنگ اپنی کر لیا کرتے تھے، سطر چھپا لیا کرتے تھے. تو کندھے پہ ہونا ضروری ہے. اس لیے آپ دیکھیں احرام کی حالت میں بھی جب طواف کعبہ کے دوران نماز کا ٹائم ہو جائے نا، تو ویسے تو حکم یہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنے احرام والی جو چادر ہے اس کو دائیں کندھے سے نیچے سے گزار کے یوں کرنا ہے. لیکن نماز کے لیے پھر وہ اس کو نکال کے اوپر لے لیتے ہیں، کیونکہ اس حالت میں اگر نماز پڑھیں گے نا، وہ کوئی جاہل ہی پڑھ رہا ہوگا، نماز نہیں ہوگی. کسی کے پاس کپڑا ہی بالکل شارٹ ہے، کوئی غریب ہے یا کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، پھر تو معاملہ الگ ہے، وہ تو خالی تہمت میں بھی نماز ہو جائے گی. یہ اس صورت میں جب کسی کے پاس کپڑا اویلیبل ہے تو اپنے کندھے پہ ضرور وہ رکھے گا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک ایسی چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار بنے ہوئے تھے. تو آپ نے نماز کے بعد وہ چادر اتار کے آپ نے فرمایا اس نے مجھے مشغولیت میں ڈال دیا، میں اس کے نقش و نگار میں میری کنسنٹریشن کی تو میری توجہ نماز سے ہٹ گئی. تو اس طرح کے زرق برق لباس پہن کے ایسی ٹی شرٹس پہننا یا اس طرح کی کارٹونوں والی شرٹس پہن کے نماز پڑھنا، اس کو کوئی اسلام میں پسندیدہ نہیں کہا گیا. سوبر ڈریسنگ ہونی چاہیے نماز کے لیے، تو نماز بالکل درست ہوگی. مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا سطر ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب اس کے پاس کوئی اور کپڑا نہ ہو. جب کوئی اور کپڑا ہوگا تو پھر اگر کوئی قمیض اتار کے نماز پڑھتا ہے یا اس کے کندھے ننگے ہیں تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ واضح حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پہ کوئی نہ کوئی چیز نہ ہو. البتہ یہ یاد رکھیے گا کہ صحابہ کے زمانے میں بھی جو غریب لوگ بھی تھے نا، وہ بھی جب ایک چادر میں بھی نماز پڑھتے تھے نا تو وہ اس کو یوں کر کے پیچھے گرا لگاتے تھے. یعنی نیچے سے چادر لا کے نا ادھر سے اس کندھے سے گزار کے اور ادھر والی سائڈ کو ادھر سے گزار کے پیچھے گرا لگاتے تھے. کندھے کو وہ بھی کور کرتے تھے اس میں. یہ نہیں ہوتا تھا صرف تہمت باندھ کے تو وہ ننگے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہی، جو اکثر ملتا ہے نا کہ ایک چادر میں حضرت جابر بن عبداللہ نے نماز پڑھی اور دوسری چادر سائڈ پہ کر دی. تو لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ کیا کیا، جو مسند احمد میں حدیث ہے، بلکہ بخاری میں بھی اس کا حصہ موجود ہے. تو انہوں نے کہا میں تم جاہلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو ہمارے پاس دو کپڑے ہوتے ہی نہیں تھے کہ ہم ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے.